بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں طے ہو گئی۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلے کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے، اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المومنین کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المومنین ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے، مثلا یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن تھی۔ دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کنارے پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کنارے پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے تھے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کے خیمہ گاہ میں ہڑبنگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نخارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا وہ دیکھو، ایک اور نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائی۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو، تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اسی طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔
तुम्हारा सामना इस वक्त की दो ताकतवर फौजों से है जिन्हें ईसाइयों की मदद भी हासिल है। मैं जानता हूँ तुम जिस्मानी तौर से लड़ने के काबिल नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें रूह की जो क़ुव्वतें बख्शी है इन्हें कमज़ोर ना होने देना, क्योंकि तुम इन क़ुव्वतों के बल पर दुश्मन पर गालिब आते चले जा रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। हर खतरे के लिए तैयार रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के खामोश होते मुजाहिदीन के नारों ने अर्ज़ व समा को हिला डाला। फिर सब दौड़ते कूदते दरिया के किनारे जा पहुँचे। इन्होंने दरिया के किनारे घोड़े भी दौड़ाए और हर तरह ईद की खुशी मनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सालारों को तौक़े थी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ भी शब-ए-खून की सोच रहे होंगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी सालारों को नहीं बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। 1 महीना गुजर चुका था, फौजें आमने सामने बैठी थी। आखिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को मशवरे, तजावीज़ और अहकाम के लिए बुलाया। मेरे रफ़ीक़ो, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, शायद तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ भी शब-ए-खून मारा जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ सूरत हाल शब-ए-खून वाली नहीं। दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम हमेशा कलील तादाद में लड़े हैं, लेकिन हमारे दरमियान दरिया हायल है। दुश्मन इस दरिया से फ़ायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया है कि दुश्मन इतनी ज़्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर यह है कि इसकी एहतियात को हम और तूल दे और हमले में पहल ना करें। मैं चाहता हूँ कि हमले में वो पहल करे। अगर तुम कोई मशवरा देना चाहते हो तो मैं इस पर गौर और अमल करूँगा। तकरीबन तमाम सालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि हम पहल ना करें और कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि दुश्मन दरिया अबूर कर आए। कुछ देर सालों ने बहस व मुबाहिसा किया और एक तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हो गए और इसी रोज़ इस पर अमल शुरू कर दिया गया। इसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नक़्ल व हरकत कर रहे हैं, चुनाचे उसे भी इसके मुताबिक कोई नक़्ल व हरकत या पेशबंदी करनी पड़ती। ये सिलसिला 15 दिन चलता रहा। बाद मुर्रिखों ने लिखा है कि रूमी मुसलमानों की इन हरकत से तंग आ गए। वो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ किसी मैदान में नहीं लड़े थे। इनके सालारों के जहनों पर यह बात आसेब की तरह सवार हो गई थी कि जिस खलील फ़ौज ने फ़ारसियों जैसी ताकतवर फ़ौज को हिलने के काबिल नहीं छोड़ा, वो फ़ौज कोई ख़ास दाव चलती है जिसे इनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। पहले कहा जा चुका है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन पर नफसियाती वार करने की महारत रखते थे। इस सूरत हाल में भी इन्होंने रूमियों को तज़ब्ज़ब में मुब्तला करके इनके जहनों पर ऐसा नफसियाती असर डाला कि वो ना कुछ समझने के और ना कोई फ़ैसला करने के काबिल रहे। 21 जनवरी 634 ईस्वी के रोज़ दुश्मन इस कदर तंग आ गया कि एक सालार ने दरिया के किनारे खड़े होकर बड़ी बुलंद आवाज़ से मुसलमानों से कहा, क्या तुम दरिया पार करके इधर आओगे या हम दरिया पार करके उधर आ जाएं? लड़ना है तो सामने आओ, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान करवाया, हमसे डरते क्यों हो? तुम्हारी तादाद इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इधर आ जाना चाहिए। फिर समझ जाओ। दुश्मन के एक तरफ से ललकार सुनाई दी, हम आ रहे हैं। दुश्मन ने दरिया अबूर करना शुरू कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दुश्मन को दरिया के किनारे से हटाकर कुछ दूर लड़ाई की तरतीब में कर लिया। हस्बे मामूल इनकी फ़ौजें 3 हिस्सों में बटी हुई थी और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद दरमियानी हिस्से के साथ थे। जंगी मुबस्सिरों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के लिए इतनी ज़्यादा जगह खाली कर दी कि दुश्मन और इसके पीछे दरिया, इन दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली रहे कि इसके अक़्ब में जाना पड़े तो जगह मिल जाए, वरना दरिया इनके अक़्ब की हिफाजत करता। जब दुश्मन मैदान में आ गया तो रूमी जनरलों ने फ़ारसियों और ईसाइयों के लश्कर को इनके कबीलों के मुताबिक तकसीम कर दिया। इन्होंने ईरानी सालारों से कहा कि इस तकसीम से पता चल जाएगा कि कौन किस तरह लड़ा है, भागने वाले उनके कबीले का भी इल्म हो जाएगा। ये तकसीम इस तरह हुई कि रूमी अलग हो गए, मदाइन की फ़ौज इनसे कुछ दूर अलग हो गई और ईसाइयों के कबीले मदाइन की फ़ौज से अलग और हर कबीले एक दूसरे से अलग अलग हो गए।
رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس قسم کی تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے ابن ولید، سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ سوار دستوں کے سالار سن لے، فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملے کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی بلکہ یہ رومیوں اور آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ نہ بچ کر جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1 لاکھ رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظام ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا۔ ایک سالار نے اپنے ساتھی سالار سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل معرکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، پوچھ نہ لے، ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوبے ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک معرکے کی فراغت کے بعد اگلے معرکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بل بوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی معرکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہدین کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں تھا ہی،
لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر موقع سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم، جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمرو ٹھیک کہتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم، تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں؟ نہیں پسند کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے بھی کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفہ مسلمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جال الکارا، میں نے ایک قطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنی جریح دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہے۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرے دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقو۔ میں نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو، میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مسنا بن حارثہ نے پوچھا، پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمرو نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المومنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یہی وہ سوچ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المومنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دے تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مسنا بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں گے، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا سا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا سا راستہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر طے کیے تھے، اور ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں
بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمن پر غالب کیا وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المومنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرو گے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس طرح تم سے ملوں گا کہ تم کہو گے یہ شخص راستے سے واپس آ گیا۔ زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہر اول تھا اور دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہتے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکے کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکے تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا اس حصے کی صعوبتوں، دشواریوں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بھٹک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا۔ اونٹ قطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزہ وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھایا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھاتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرائض حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق اپنا سر استرے سے منڈوایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت حرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر حرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا وہ ابھی حرا سے کچھ دور تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور حرا میں اس انداز میں داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چیمگوئیاں ہونے لگی، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکے میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے، کسریٰ کے خلاف جنگی کاروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھندالی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جنرل خارن، ہرمز، مہمن جازیہ، اندوزغور، روزبا اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف معرکوں میں مارے گئے۔ ان جیسے جنرل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مفتوح علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ملا جس کا پہلا فقرہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حج کے اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کو جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔
अबू सुलेमान, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को दूसरा नाम पुख्ता अज़म लेकर पेश कदमी करो। अल्लाह की हिमायत और मदद से इस मुहिम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो इस वक्त तुम्हारे पास है 2 हिस्सों में कर दो। एक हिस्सा मसना बिन हारसा के हवाले कर जाओ। इराक सल्तनत फारिस के मफ्तूहा इलाकों का सिपा सालार मसना बिन हारसा होगा। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तुम्हें फतेह अता फरमाए। इसके बाद यहीं वापस आ जाना और इस इलाके के सिपा सालार तुम होगे। तकब्बुर न करना, तकब्बुर और गुरूर तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही ना हो, रहमत व इकराम अल्लाह के हाथ में है और नेक अमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। खत पढ़ते ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने सालारों को बुलाया और कुछ खसियाना सा होकर इन्हें बताया कि इनके खुफिया हज का अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है और मैं खुश हूँ इस पर कि फरागत ख़त्म हो गई है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, हम शाम जा रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तो जैसे मैदान जंग के लिए पैदा हुए थे। किले और शहर में बैठना इन्हें पसंद न था। इन्होंने सालारों को खत पढ़कर सुनाया और तैयारी का हुक्म दिया। इसके साथ ही इन्होंने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तमाम सहाबा इकराम को अपने साथ रखा। सहाबा इकराम को लश्कर में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वलीद के बेटे मसना बिन हारसा ने कहा, खुदा की कसम मैं इस तकसीम पर राज़ी नहीं हूँ जो तूने की है। तू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साथियों को अपने साथ ले जा रहा है। सहाबा इकराम को भी सही तकसीम कर। आधे सहाबा इकराम तेरे साथ जाएंगे, आधे मेरे साथ रहेंगे। क्या तू नहीं जानता कि इन्हीं की बदौलत अल्लाह हमें अता फरमाता है। खालिद बिन वलीद रज़ी मुस्कुरा कर सहाबा इकराम की तकसीम मसना बिन हारसा की ख्वाहिश के मुताबिक कर दी और अपने लश्कर के सालारों को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयारी मुकम्मल करे और ये ना भूलना कि हम अपने इन भाइयों की मदद को जा रहे हैं जो वहाँ मुश्किल में फंसे हुए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, ज़ाया करने के लिए हमारे पास एक सांस जितना वक्त भी नहीं। मुसलमानों का वो लश्कर जो शाम में जाकर मुश्किल में फंस गया है वो एक सालार की जल्दबाजी का और हालात को क़ब्ल अज़ वक्त ना समझने का नतीजा था। इसने शाम के अंदर जाकर रोमियों पर हमला करने की इजाज़त अमीरुल मोमिनीन से इस तरह मांगी कि जिस तरह वो खुद आगे के अहवाल व कायफ को नहीं समझ सका था। इस तरह इसने अमीरुल मोमिनीन को भी गुमराह किया। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दानिशमंद इंसान थे। इन्होंने इस सालार को हमला करने की खुली छुट्टी ना दी बल्कि ये लिखा। इस तरह यहाँ पर 42वीं क़िस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 43वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बताएंगे कि अमीरुल मोमिनीन ने सालार अबू उबैदा के लिए क्या ख़त लिखा था। जज़ाकल्लाह।